अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्ना फ्रॉम वी सॉल्वो, हमेशा की तरह आपके सामने। और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज हम एक नई हकायत लेकर आए हैं बोस्ताने सादी से, और ये हकायत है बदखसलत गुलाम। इसका टॉपिक है बदखसलत गुलाम। पढ़ेंगे इसको, पहले देखेंगे इस तहरीर के अंदर बाकायदा से क्या दर्ज किया गया है और हमारे लिए इसमें क्या है एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, और हमारी वीडियोस का जो असल मकसद है वो जिंदगी के वो टॉपिक्स को उजागर करना है जो हम आम जिंदगी में जिनको इग्नोर करते हैं। अब हमारा उन पहलुओं को सामने लेकर आने का मकसद ये है कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है हमें। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके साथ क्या मुश्किलात दरपेश है। हम आपको वी सॉल्वो आपको उसका हल बताएगा। हमने पहले भी बहुत बार ये बात की है कि हमारा चैनल ही मुश्किलात की हल के लिए बनाया गया है। आपके जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी अकॉर्डिंग आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर आपके सामने आपका जवाब जरूर आपको देंगे उसका। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का जी। बदखसलत गुलाम। बयान किया जाता है एक आबिद, जाहिद और नेक सीरत बुजुर्ग का गुलाम बहुत बदरू और बेहद बदखसलत था। उसके लंबे लंबे बाल हमेशा उलझे हुए और गर्द आलूद रहते, और आंखों से पानी बहता रहता था। काम करने के मामले में ऐसा सुस्त कि घर में कूड़े करकट के ढेर लग जाते थे, लेकिन वो उठाकर फेंकने की जहमत नहीं करता था। उसका हाल बयान करते हुए हजरत सादी ने एक बड़ी ही खूबसूरत तहरीर शेर की सूरत में लिखी है। फरमाते हैं, जिस्माश वहशत फराज आमदे, ना रफ्ते बकारे के बाज आमदे। यानी वो एक ऐसा बदशक्ल था कि इसकी पेशानी की तरफ निगाह उठाने से वहशत होती थी, और वो किसी काम के लिए जाता ही नहीं था जो लौट कर आता। अलबत्ता खाने में ऐसा शेर कि आका की इजाजत लिए बगैर उसके साथ दस्तरखान पर बैठ जाता था, और फिर किसी को पानी पिलाने की तकलीफ भी गवारा ना करता था। एक दिन इस खुश खिसाल शख्स के पास उसका एक दोस्त आया और गुलाम की हालत का अंदाजा करके बोला, न जाने आपने इसमें कौन सी खूबी देखी है जो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इसे फौरन फरोख्त कर दीजिए। ऐसा बेहुनर और कामचोर गुलाम हरगिज इस काबिल नहीं है कि इसे अपने पास रखा जाए। दोस्त की ये बात सुनकर मर्दे बुजुर्ग ने जवाब में कहा, बेशक इसका इखलाक और इसकी आदतें ठीक नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह से खुद मेरी आदतें दुरुस्त हुई हैं। बहुत गहरा सबक है इसमें। मैं इसकी इस कदर बुराइयां बर्दाश्त कर चुका हूं कि अब हर शख्स की ज्यादती को आसानी से गवारा कर लेता हूं। चुनाचे ये बात मुरव्वत के खिलाफ होगी कि मैं इसे फरोख्त कर दूं। बगैर ज़ब्तो तहम्मुल संवर नहीं सकता। कुछ ऐसा सरकशो खुदसर है नफ्से अम्मारा। बुरों से सीखी है ये बात मर्दे दाना ने। बुरों से सीखी है ये बात मर्दे दाना ने। है शहबाज की जद में तयूरे आवारा। वजाहत क्या करते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के इस हकायत में। शेख सादी ने दानाई और इखलाक आलिया का एक बहुत ही अहम असूल बयान फरमाया है कि वो है शर से खैर का पहलू पैदा करना। एक नादान और इखलाक से आरी शख्स का हाल तो ये होता है कि वो अपनी बुराइयों के बाद असर से आवे हयात को भी जहर बना लेता है, लेकिन दाना किसी हाल में भी नुकसान से दो चार नहीं होता। इंतहाई गम और परेशानी की हालत में भी वो कोई ऐसा पहलू तलाश कर लेता है कि इसके दिल को सुकून मिल जाता है। जी, हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा एक सबक है। आम जिंदगी जीते हैं हम लोग, हमें हमारे पार्टनर की, हमें हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चों की बहुत सी आदतें हम कहते हैं जी हमें तो गवारा ही नहीं है, बहुत नागवार गुजरती है हमें किसी की कोई बात, किसी की कोई आदत, किसी की कोई खसलत।
ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. یا تو یہ بندہ ہی نہ نظر آئے ہمیں, یا یہ انسان, یہ ملازم, یا یہ ڈرائیور, ہمارا مالی, فلاں فلاں فلاں, یہ ہمیں نظر بھی نہ آئے. لیکن جو دانا شخص ہوتا ہے, جس میں صبر ہوتا ہے, جس میں تحمل ہوتا ہے, جس کے اوپر رب کی عطا ہوتی ہے, اس کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو سنبھال لے. اب وہ اس کو سنبھال لے کا مطلب یہ نہیں کہ جی اس کے ساتھ آپ نے کوئی غلط سلوک کرنا ہے, یا آپ نے اپنے ساتھ کی ہوئی چیزوں کے بدلے لینے ہیں اس سے. ہرگز ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اس کو یا کسی کو بھی برداشت کرنے کا جو ایک پوٹینشل ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. آپ کے اندر ایک پازیٹیو چیز آ رہی ہے کہ بھئی کسی کی غلطیوں یا کسی کی بری خصلتوں کو دیکھ کے ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کرنی. آپ اپنی اصلاح پہ کام کرتے ہیں. بیسکلی آپ میں ایکسیپٹنس آتی ہے کہ بھئی یہ چیز میری اس سے ریلیٹ تو نہیں کرتی, اگر کرتی ہے تو آئی شوڈ ہیو ٹو چینج اٹ. ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ہم اس بدخصلت یا بری چیز سے, کسی کی بری عادت سے ہم یہ سیکھتے ہیں ہم نے یہ سب نہیں کرنا. یہی کچھ اس حکایت میں بھی بتایا گیا ہے. کوئی کتنا بھی برا ہو, آپ اگر سبق حاصل کرنے والے ہیں, آپ نے اپنی دانائی شو کرنی ہے, آپ اگر عقل مند ہیں, باشعور ہیں, تو آپ نے اس برے سے بھی اچھی چیز سیکھنی ہے. لوگوں کی محفل میں بیٹھنا, بچوں کو سوشل انٹریکشن دلانا کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے؟ تاکہ اچھے برے ماحول میں ہم لوگ سب اٹھیں بیٹھیں, ہمارے بچے بھی دیکھیں اور پھر وہ اس چیز کو سمجھیں کہ what we have to adopt and what not. سو یہ بہت آسان ایک حل ہے کہ ہم لوگوں کی محفل میں بیٹھیں, اور دانائی اس میں ہے کہ خاموش رہیں. جاہل بھی بولے گا اور جو باتونی ہے وہ بھی بولتا جائے گا بلا وجہ, بنا سوچے. سو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس حد تک کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, تاکہ ہر پہلو کا خیال رکھا جائے. کسی کی دل آزاری نہ ہو, بے زبانی بھی نہ ہو جائے, بہت زیادہ بھی نہ آپ بول جائیں. سو آپ بہت کچھ تدبرانہ خصلتیں آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. سو جاہل کا ہونا بھی کہہ لیں ایک طرح سے نعمت ہو جاتی ہے سم ٹائمز, کہ آپ جاہلوں سے بھی, ان کی صحبت میں بیٹھ کر بھی آپ سیکھ لیتے ہیں, آپ دانا ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ عمران سر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں, تھوڑا ایڈ کریں, اور پھر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں, اور آپ سے ضرور چاہیں گے آپ کی رائے. جی ایسا ہے جی, اس حکایت سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں زندگی میں چھوٹے بڑے, پڑھے لکھے ان پڑھ, ہر کسی سے سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملتا ہے. اور اب تو بچوں سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس دور میں. یہ تو حکایت بہت پرانی ہے کہی گئی, تو آج کل تو ہم بچوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. کوئی دنیا میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہوا, تو اس لیے ہر کسی کو برداشت کر لیں, اور ہر کسی سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں کہ سیکھ لیا جائے. اور جہاں تک زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہو تو پھر وہاں آپ اپنے آپ کو کنارہ کشی بھی کر لیں, وقتی طور پہ کر لیں, یا جیسا بھی آپ کو احساس ہو, تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف میں رکھیں. لیکن ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد پیدا کیا ہے, اور وہ اس بالکل لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیتا ہے, سبق دیتا رہتا ہے. بالکل. میرے تو یہی خیال. جی بالکل, بہت اہم بات کہ ہر انسان کی تخلیق کا ایک پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے وجود کا مقصد کیا ہے. اصل میں اس مقصد کو جاننے کے لیے آپ کا تدبر اور لاشعور کے ایکٹیو ہونے کا کمال بہت زیادہ ہے. آپ کو تدبر کہ اس حد تک جانا ہے کہ جہاں پہ آپ ہر چیز کو سوچیں, سمجھیں, اور پھر اس کو ڈیلیور کریں کہ یہ بات, یہ ایکشن ڈیلیور کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے اکارڈنگ اگر آپ کے کوئی میسیجز یا آپ کے کوئی کمنٹس یا آپ کی کوئی پرابلمس ہیں, کہ کسی سے اگر آپ سیکھتے ہیں, بہت سارے پرابلمس آتی ہیں, ہم بھی یہ سوال ہمارے مائنڈ میں بھی آتے ہیں, جی ہم کسی سے
اگر کوئی چیز سیکھتے ہیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو دوسرا اس اکڑ میں آ جاتا ہے، جی اس نے تو مجھ سے سیکھی ہے، یہ تو میں کرتی تھی یا کرتا تھا، تو اس طرح کے کوئی اپنے ہی اس میں تکبر میں آ جاتا ہے. سو جو تکبر میں آ گیا اس کا تدبر نہیں ویلڈ، اس کو تدبر کی منزل اس کو ملے گی ہی نہیں. تو تدبر جو ہے ایک چیز کی تدبیر کرنا، اس کو سوچنا، اس کو پرکھنا، اس پہ کام کرنا، اس کو اڈاپٹ کرنا، یہ ہمیشہ ایک دانا آدمی کی خصلت میں پایا جاتا ہے. سو اگر وہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح سے اکڑ بھی رہا ہے تو لیٹ اٹ بی گو، اگنور کریں نا. آپ صبر و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. آپ نے جسٹ سیکھنا ہے، آپ موو آن کر جائیں. ٹھیک ہے، خیال رکھیے اپنا. ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. خیال رکھیے اپنا بہت زیادہ. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.